الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود وصاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا صلاة معزز سامعین کرام صاحبان بلوغت قبل اس کے کہ میں اس حدیث کے ذیل میں چند معلومات آپ کو بتا کریں ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حسن مسلمہ مرحوم ابن عقیل حسین مرحوم کی روح کو اطاعت کریں. پیغمبر اسلام حضرت قدیم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا خدا اسے اپنا دوست جانتا ہے جو حسین سے محبت کرے. وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا اور خدا اسے اپنا دشمن تصور کرتا ہے اور جانتا ہے جو حسین سے بغض رکھتے. یہ حدیث پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمائی ہے. یہ صرف علماء شیعہ کی نقل نہیں ہے بلکہ علماء اہل سنت کے امام جنہیں احمد ابن حنبل کہا جاتا ہے انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا. در منصور میں جو سیاہ ستہ کی کتاب ہے اس میں بھی یہ حدیث نقل ہوئی ہے. یعنی یہ حسین منی وانا من الحسین یہ ایسی حدیث ہے اگر چھوٹے سے بچے سے آپ پوچھیں گے کہ یہ حدیث کا علم ہے آپ کے پاس بچہ بھی بتا دے گا کہ ہمارا حسین جیسے حسین منی وانا من الحسین. یعنی بچے کو عالم شیعت میں کسی بھی بچے سے آپ پوچھ لیجیے وہ اس کا مطلب بتا دے گا وہ اس حدیث کو بتا دے گا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کیوں نہ ہو کیونکہ یہ حدیث ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے ہمارے اہل سنت بھائی کے یہاں بھی پائی جاتی ہے اور ان کے بڑے بڑے علماء نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. میں اس موضوع پہ بہت مجلسیں پڑھ چکا ہوں لیکن آج میں ایک نئے روپ سے پڑھنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں نے کرم کے سلسلے میں پڑھا اس سے پہلے میں نے سخاوت کے سلسلے میں پڑھا اس کے پہلے میں نے علم امام حسین کے سلسلے میں پڑھا لیکن آج محبت حسین کے سلسلے میں احب اللہ من احب حسینا
خدا اسے اپنا دوست جانتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ اب یہاں پر میں محبت پلانا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن میں اس کو آمادہ کرنا چاہتا ہوں کہ محبت کیا ہے۔ دیکھیے محبت کے ایک معنی ہے، محبت کے ایک آثار ہیں، محبت کا ایک نتیجہ، لیکن جب لفظ محبت آتا ہے تو ہمارا ذہن سیدھے چلا جاتا ہے کہ محبت تو بہت غلط چیز ہے، محبت اچھی چیز نہیں ہے۔ جب ہم محبت کے معنی کو ناجائز تعلقات سمجھیں گے تو محبت ہمیں غلط سمجھیں گے۔ جب ہم محبت کے معنی کو ناجائز تعلقات سمجھیں گے تو ہمیں محبت غلط تصور ہوگی۔ لہذا اگر محبت غلط ہوتی تو پروردگار عالم محبت کا لفظ قرآن میں نہ لاتا، یعنی پروردگار نے بتایا ہے کہ محبت کرنا چاہیے، حسین نے محبت کا پیغام دیا۔ اگر دیکھا جائے ایک محبت کے معنی ہے، ایک محبت کے آثار ہیں، لیکن محبت کرنے میں اگر دیکھا جائے تو تین کیٹیگری ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے، ایک یہ ہے پیغمبر انبیاء محبت کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم اور آپ محبت کرتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خدا کے شایان شان ہے، پیغمبر کے شایان شان نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پیغمبر کے شایان شان ہے، خدا کے شایان شان نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو امت کے شایان شان ہے لیکن وہ خدا کے شایان شان ہے۔ لہذا سب کا مقام الگ ہے، سب کا مرتبہ الگ ہے۔ اگر آپ محبت کے معنی پہ آئیں تو محبت کے معنی زیادہ تر لوگ کہتے ہیں اطاعت، یعنی آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی آپ اطاعت کریں۔ اگر آپ اطاعت نہیں کرتے ہیں تو یہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا محبت کرتا۔ لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ محبت کا معنی اطاعت نہیں ہوتا، محبت کا معنی اطاعت نہیں ہوتا ہے۔ صرف کیوں صرف اطاعت نہیں ہوتا؟ اگر محبت کے معنی اطاعت ہوتا تو پروردگار جس سے محبت کر رہا ہے تو کیا وہ اطاعت کرے گا؟ رسول اللہ جس سے محبت کر رہے ہیں کیا وہ اطاعت کریں گے؟ نہیں، محبت کے معنی اطاعت نہیں ہوتا ہے۔ کیا محبت کے معنی ہوتا کیا ہے؟ کیا محبت کے معنی یہ ہوتا ہے مان لینا، کسی کو یا کسی کی بات کو مان لینا، یہی ہوتا ہے محبت۔ میں نے دیکھا کہ پروردگار بھی محبت کرتا ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں، انبیاء کرام بھی محبت کرتے ہیں، لیکن سب کا مرتبہ الگ ہے، سب کا مقام الگ ہے۔ بعض لوگوں سے ہم محبت کرتے، پیغمبر محبت نہیں کرتے، بعض لوگوں سے پیغمبر محبت کرتے، ان کی امت محبت نہیں کرتی ہے، بعض کو خدا محبت بعض سے کرتا ہے لیکن امت نہیں کرتی ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ خدا کی نگاہ میں ہماری نگاہ میں کوئی بہت زیادہ محدود ہو اور خدا اسے دیکھنا بھی نہ پسند کرتا ہوتا ہے، پیغمبر کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن انہیں کی امت ہے بعض جو محبت نہیں کر رہی، دشمنی کر رہی ہے۔ بعض سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن خدا کی نگاہ میں وہ قابل تعریف ہی نہیں ہے۔ لہذا سب کا معیار الگ ہے، کسی سے بھی ہم محبت کریں تو کوئی نہ کوئی آپ کے مخالف ضرور ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی آپ کے مخالف ضرور ہو جائے گا۔ خدا بھی جس سے محبت کرتا ہے اس کے بھی مخالف ہے، پیغمبر بھی جس سے محبت کرتا ہے اس کے بھی مخالف ہے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے بھی مخالف ہے۔ لیکن قسم خدا کی میں نے عالم بشریت میں پہلی چیز دیکھی، پہلی منزل دیکھی امام حسین کی، جس سے خدا بھی محبت کرتا ہے، پیغمبر بھی محبت کرتے ہیں، امت بھی محبت کرتی ہے، امت بھی محبت کرتی ہے۔ اور کیسی محبت ہے، کیسی محبت ہے! اگر دیکھا جائے قسم خدا کی میں کھا کے کہتا ہوں کہ آپ مولا علی کے منزل میں لے کے آئیے، آدھے آئیں گے آدھے مخالفت کریں گے، پیغمبر اسلام کی منزل میں لائیے، آدھے آئیں گے آدھے مخالفت کریں گے، لیکن حسین کی منزل ہے جہاں سکھ بھی آتا ہے، عیسائی بھی آتا ہے، یہودی بھی آتا ہے، ہندو بھی آتا ہے، ہر کوئی حسین کا تذکرہ کر رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیوں کر رہے ہو؟ کیا حسین نے انسانیت کا پیغام دیا ہے؟ حسین نے محبت کا پیغام دیا ہے؟ کوئی حسین کو بابا کہتا ہے، کوئی آقا کہتا ہے، کوئی مولا کہتا ہے، کبھی تو شاید کہتا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی
ہمارے ہیں حسین۔ لہذا محبت کا معیار یہ کہ حسین نے وہ درس معرفت دیا ہے، پوری دنیا محبت کر رہی ہے، حسین سے محبت کیوں کر رہی ہے؟ یزید سے کیوں نہیں؟ امام حسین سے محبت کیوں، یزید سے کیوں نہیں؟ یہ سوال ہے۔ تو ہر چاہنے والا یہ کہے گا امام حسین سے محبت یہ اس لیے ہے کیونکہ حسین نے حق کا ساتھ دیا، حسین نے انسانیت کو بچایا، حسین نے عبادت کو بچایا، حسین نے نماز کو بچایا، حسین نے روزے کو بچایا، حسین نے پوری شریعت کو بچایا۔ جہاں جہاں اچھائیاں دکھیں گی وہاں وہاں حسین نظر آئیں گے، جہاں جہاں برائیاں دکھیں گی وہاں وہاں یزید نظر آئے گا۔ تو لہذا حسین کو مانتے ہیں اچھائیوں کی بنا پر، حسین کو مانتے ہیں نیکیوں کی بنا پر، حسین کو مانتے ہیں حق پرست کی بنا پر کہ حسین حق پرست ہے۔ لیکن میں انصاف سے کہنا چاہتا ہوں تبلیغی پہلو بھی یہاں پہ ہے، جہاں فضائل وہاں تبلیغی پہلو بھی ہے۔ حسین کو ہم کس لیے مانتے ہیں؟ اس لیے مانتے ہیں حسین نمازی تھے، حسین روزے دار تھے، حسین دین کے بچانے والے تھے، حسین حاجی تھے، حسین انسانیت کے بچانے والے تھے، حسین اخلاق پیش کرنے والے تھے، حسین حقیقی کردار پیش کرنے والے تھے۔ تو ہم اس لیے مانتے ہیں، اسی لیے حسینی کہے جاتے ہیں، اس بنا پہ مانتے ہیں۔ تو ذرا انصاف سے بتائیے، اگر آپ چاہنے والے ہیں آپ کے گھر میں نماز نہیں ہے، آپ چاہنے والے ہیں آپ کے گھر میں روزہ نہیں ہے، آپ چاہنے والے ہیں آپ کے گھر میں دین نہیں ہے، آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں، حسینی نہیں بن سکتے، حسینی نہیں بن سکتے، کیونکہ یہاں پر کردار دیکھا جاتا ہے۔ زبان سے کوئی کسی کا بھی ماننے والا ہو سکتا ہے، کردار ہو ایسا کہ ہم راستہ چلے، ہم کو نہ کہنا پڑے ہم حسینی ہیں، دیکھ کر کے لوگ کہیں کہ امام حسین کا ماننے والا جائے۔ امام حسین نے محبت کا پیغام دیا، لیکن اگر دیکھا جائے تو محبت کی دو کیٹیگری، اس کے آثار جو میں نے پہلے کہا تھا کہ مانا جو ہے آثار میں کیا ہے؟ ایک یہ ہے دو رخ، ایک یہ ہے کہ انسان اپنے سے چھوٹوں سے محبت کرتا ہے، ایک یہ ہے کہ انسان اپنے سے بڑوں سے محبت کرتا ہے۔ چھوٹوں میں جیسے اپنے بچے سے محبت کر رہا ہے، بچے نے کہا ابا ہمیں چاکلیٹ چاہیے، تو اب باپ کی محبت یہ ہے کہ وہ چاکلیٹ خرید کر کے بچے کو دے دیتا ہے، یعنی بچے کی بات باپ مان لیتا ہے۔ اور کوئی بھائی ہے، آپ باہر کنٹری میں ہیں، مجھے یہ چاہیے، اب بھائی کی محبت یہ ہے وہ سامان بھیج دے رہا ہے۔ بعض محبتیں جو ہوتی ہیں بڑوں سے ہوتی ہیں، جب بڑوں سے ہوتی ہے والد نے کچھ کہا بیٹے نے اس کو انجام دے دیا، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ گاؤں میں کوئی بزرگ ہے، کوئی معلم ہے، کوئی استاد ہے، اس سے بھی محبت ہوتی ہے، تو اس نے بھی کچھ کہا شاگرد نے بات مان لی، یعنی بڑوں سے بھی محبت، چھوٹوں سے بھی محبت، لیکن صرف اطاعت نہیں۔ جب بڑوں سے محبت کی جاتی ہے تو اسے اطاعت کہا جاتا ہے، جب چھوٹوں سے محبت کی جاتی ہے تو اسے ناز برداری کہا جاتا ہے، اسے ناز برداری کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے بچے کی اطاعت نہیں کریں گے، ناز برداری کریں گے، اپنے سے چھوٹوں کی ناز برداری کریں گے، اپنے سے بزرگ کی، اپنے سے بڑے کی اطاعت کریں گے۔ جو بڑا حکم دے رہا ہے آپ انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے، محبت دو طرفہ ہوتی ہے۔ جب آپ اس کی بات مانتے ہیں تو وہ بھی آپ کی بات مانتا ہے، یعنی محبت کے آثار دو طرفہ ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا امام حسین علیہ السلام نے جب خدا سے محبت کی، جو خدا نے حکم دیا اس کو حسین نے مانا، جو خدا نے حکم دیا اسے حسین نے مانا۔ دنیا کا جھوٹے سے جھوٹا انسان نہیں کہہ سکتا خدا نے کوئی حکم دیا ہو حسین نے نہ مانا ہو۔ خدا کے ہر حکم کو حسین نے مانا، لیکن حسین نے بھی جو مانگا وہ خدا نے دیا، حسین نے بھی جو مانگا وہ خدا نے دیا۔ تو اب سمجھ میں آیا یہ محبت دو طرفہ ہے، تبھی تو آخری وقت میں خدا نے کہا تھا اے حسین تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے۔ محمد یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اگر بڑوں سے محبت کی جاتی ہے تو اس کے معنی اطاعت ہوتا ہے، لیکن چھوٹوں سے اس کا معنی ہوتا ہے ناز برداری۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے محبت کا پیغام دیا۔ جب محبت کا پیغام دے رہے تھے
کیونکہ مقام الگ الگ ہیں. اس سے پہلے میں نے کہا خدا کے مقام الگ ہے، انبیاء کے مقام الگ ہے. خدا انسانوں کو پیدا کرتا ہے، خدا دنیا کو خلق کرتا ہے، خدا سورج کی تبدیلیاں لگاتا ہے. کیا بندہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. خدا کا کام ہے کائنات کو خلق کرنا، خدا کا کام ہے بندوں کو خلق کرنا، خدا کا کام ہے سورج کو خلق کرنا، خدا کا کام ہے اس دنیا کو سجانا. لیکن بندوں کا کام کیا ہے؟ یعنی جو مقام خدا کا وہ بندے کا نہیں. بندے کا کام یہ ہے، کیا کام ہے؟ سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، شریعت پر عمل کرنا، حکم خدا کی پابندی کرنا. یہ ہے بندوں کا کام. جو بندوں کا کام ہے وہ خدا نہیں کر سکتا، جو خدا کا کام ہے وہ بندہ نہیں کر سکتا. جو انبیاء کا کام ہے وہ امتی نہیں کر سکتے، جو امتی کا کام ہے وہ انبیاء نہیں کرتے. یعنی مطلب یہ ہے خدا کا کام الگ، نبی کا کام الگ، امتی کا کام الگ. لیکن ایک مقام پر آنے کے بعد سب کے کام ایک ہو جاتے ہیں، سب کے کام ایک ہو جاتے ہیں. کب ایک ہو جاتے ہیں؟ جب حسین کی محبت کی بات آتی ہے. خدا بھی حسین سے محبت کرتا ہے، انبیاء بھی کرتے ہیں، بندے بھی کرتے ہیں. ابھی میں نے کہا حسین کی محبت میں وہ مرکز محبت کا نام حسین ہے، جہاں پر خدا بھی آتا ہے، بندے بھی آتے ہیں، انبیاء بھی آتے ہیں. لیکن صرف بات یہیں پہ نہیں رکتی ہے، لیکن بات اس سے آگے بڑھ جاتی ہے. خدا اس سے بھی محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. میں اس حدیث کی طرف لے آیا، احب اللہ من احب حسین، احب اللہ من احب حسین. خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. یعنی حسین سے خدا محبت نہیں کرتا، بلکہ اس سے بھی اپنا محبوب جانتا ہے جو حسین کا محبوب ہوتا ہے. یعنی حسین کے جو محبوب، بندہ بندہ ہے، خدا خدا ہے. لیکن میں ایک واقعے کا سہارا لوں گا. یہاں پر ایک عیسائی بہت بڑا عالم دین تھا، امام رضا کا زمانہ ہے. امام رضا علیہ السلام کا زمانہ ہے. وہ ایک پوائنٹ نکالتا ہے، امام رضا سے کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اس کا سارا کہتا ہے، مولا آپ ایسا ہے ایک منزل کا ہمارے ساتھ آ جائیں گے، ہم نے اور آپ نے دونوں کمیٹی میں اتحاد ہو جائے گا. آئیے اتحاد کر لیتے ہیں. مولا کیا وہ کیسے؟ کیا اتحاد ایسے ہو جائے گا کہ جناب عیسیٰ کو نبی آپ بھی مانتے ہیں اور جناب عیسیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں. یہ اور باتیں تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن عیسیٰ کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. لیکن پیغمبر اعظم کو عام مسلمان مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں. لہذا پیغمبر کی ذات سے اتحاد نہیں ہو سکتا، عیسیٰ کی ذات سے اتحاد ہو سکتا ہے. کیونکہ عیسیٰ کے ماننے والے مسلمان بھی ہیں، عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی بھی ہیں. امام رضا علیہ السلام نے کیا معلومات میں جواب دیا ہے؟ امام رضا نے کہا اگر اصل دیکھا جائے تو عیسیٰ کو ہم ہی مانتے ہیں، تم نہیں مانتے ہو. اگر اصل دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ کو نبی ہم ہی مانتے ہیں، تم نہیں مانتے ہو. وہ بھڑک گیا اور بھڑکنے کے بعد کہتا ہے، مولا ہم عیسائی اسی لیے کہے جاتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، آپ عجیب باتیں کرتے ہیں کہ آپ عیسیٰ کو نہیں مانتے. تو امام نے کہا کیسے مانتے ہو؟ یہ کوئی ماننا ہوا کہ عیسیٰ کو روزہ خور کہا جائے، عیسیٰ کو بے نمازی کہا جائے، عیسیٰ کو یہ کہا جائے؟ تو کہا کہ یہ غلط الزام مسلمانوں کا ہے. ہم عیسیٰ کو نمازی بھی مانتے ہیں، ہم عیسیٰ کو روزہ دار بھی مانتے ہیں، ہم عیسیٰ کو عابد بھی مانتے ہیں. تو امام رضا بولنے لگے کہ تم عیسیٰ کو عابد، روزے دار، بندہ مانتے ہو تو پھر کیسے کہتے ہو عیسیٰ فرزند خدا ہے؟ پھر کیسے کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں؟ یعنی امام نے جواب کے اعتبار سے دیا. پھر کیسے کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں؟ ایک مرتبہ وہ حیران ہو گیا، کہا دیکھو اللہ نے جو عیسیٰ کو خلق کیا ہے تو اسی لیے کہا تھا نبیوں سے کہ بیت المقدس کو چھوڑ کر کے چلے جائے. جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ عجیب مصلحت ہے، محبت دیکھیے، عجیب مصلحت ہے. ایک خدا کی نگاہ میں قدم لگائے کرنا زیادہ محسوس ہے، اگر کوئی زیادہ محسوس ہے. ایک کی ولادت کا وقت آتا ہے تو مریم کو حکم ہوتا ہے کہ بیت المقدس سے باہر چلے جاؤ. یہ عبادت کھانا ہے، سچا کھانا نہیں ہے. لیکن جب مولائے کائنات کی ولادت کا وقت آتا ہے تو وہ خانہ کعبہ میں مادر مولائے کائنات بیٹے سے ہوتی نہیں ہے، باہر سے آتی ہے تو دیوار میں گھر بنا کے بلایا جاتا ہے. یعنی عجیب مسئلہ ہے. ایک مقام پر یہاں موجود ہے بیت المقدس، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ بھی اللہ کا گھر، دونوں خدا کا گھر. لیکن فیصلہ خدا کا دیکھیے، یہاں پر
مریم موجود ہے، ولادت کا وقت قریب آتا ہے، حکم ہوتا ہے یہاں سے چلی جاؤ، یہ عبادت کھانا ہے، اچھا کھانا نہیں، ولادت کھانا نہیں، لیکن جب خانہ کعبہ میں دعا کے لیے بنت اسد آتی ہے تو نیا در بنا کے بلاتا ہے، آ جاؤ، یہ بھی عبادت کھانا تھا، کیوں بلا رہا؟ کیونکہ پروردگار آنے والے زمانے کو دیکھ رہا تھا، کہا عیسیٰ کو میرا بیٹا کہا جائے گا، تو خانہ کعبہ سے مریم کو بھیج دیا تاکہ یہ کوئی نہ کہہ سکے میں صحیح کہتا ہوں یہ اللہ کے بیٹے تھے تبھی تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، پروردگار دیکھیے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ اللہ کے بیٹے ہیں تبھی تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، تو ان کو مریم کو بھیج دیا۔ لیکن علی کو کیوں بلایا؟ علی کے بارے میں بھی خدا جانتا تھا کہ نصیری خدا کہیں گے، تو لہذا اس نے در بنا کے اپنے گھر میں بلایا اور علی کی ولادت ہوئی تاکہ کوئی نہ کہہ سکے یہ خدا ہے، کیونکہ جو خدا ہوتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، پیدا نہیں ہوتا، وہ خدا ہوتا ہے، اس کی ولادت نہیں ہوتا۔ یہ ہے مسئلہ پروردگار، لہذا وہ جو مسئلہ جانتا ہے ہم آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لہذا پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے، اور خدا اسے اپنا دشمن جانتا ہے جو حسین سے بغض رکھے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے کردار جو پیش کیا، کتاب کربلا جو حسین نے تیار کی، قسم خدا کی، وہاں پر اگر غور کیا جائے تو حسین نے محبت کا پیغام دیا، امن کا پیغام دیا، انسانیت کا پیغام دیا، بھائی بھائی کو لڑانے کا پیغام نہیں دیا، بھائی بھائی میں اختلاف کا پیغام نہیں دیا، بھائی بھائی میں اتحاد کا پیغام دیا، اتحاد کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا۔ اگر کوئی حسینی ہے تو واقعاً وہ امام حسین کی معرفت ضرور حاصل کرے گا، لیکن ہمارا مزاج اتنا بگڑ چکا ہے کہ ہم جب کتاب کربلا کو پڑھتے ہیں، جب ہم حسین کی معرفت حاصل کرتے ہیں تو ہم اپنے سماج کے اعتبار سے، اپنی سوسائٹی کے اعتبار سے، اپنے محلے کے اعتبار سے، اپنے گھرانے کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے کربلا کو ڈھالتے ہیں، یعنی ہم اپنے کردار کو کربلا میں ملاتے ہیں، ایسا ہوا ہوگا، ایسے شادی ہوئی ہوگی، ایسے بارات گئی ہوگی، ایسے یہ ہوا ہوگا۔ دیکھیے کربلا ایک درسگاہ ہے، کربلا ایک درسگاہ ہے جہاں سے ہر انسان فیض یاب ہو رہا ہے۔ کسی کو کردار چاہیے وہ بھی کربلا سے لے رہا ہے، کسی کو ایمان چاہیے وہ بھی کربلا سے لے رہا ہے، کسی کو صداقت چاہیے وہ بھی کربلا سے لے رہا ہے، کسی کو امانت داری چاہیے وہ بھی کربلا سے لے رہا ہے، کسی کو انسانیت چاہیے وہ بھی کربلا سے لے رہا ہے۔ تو کربلا ایک درسگاہ ہے، لیکن ہم اپنے کردار میں کربلا کو ڈھالنا چاہتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہر گاؤں میں ایک پیغام دیتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے کردار کو کربلا میں مت ملاؤ، بلکہ کربلا کے کردار کو اپنے کردار میں ڈھالو، کربلا کے کیریکٹر کو اپنے کیریکٹر میں ڈھالو۔ قسم خدا کی، جس نے کربلا کے کردار کو اپنے کردار میں ڈھال لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا، آخرت میں بھی۔ حسین مرکز محبت ہے، حسین مرکز محبت ہے، جس سے خدا بھی محبت کرتا ہے، رسول بھی محبت کرتے ہیں، اور کون محبت کرتا ہے؟ انبیاء کرام بھی محبت کرتے ہیں۔ لیکن جہاں محبت کا تذکرہ ہے، جہاں اطاعت کا تذکرہ ہے، جہاں فرمانبرداری کا تذکرہ ہے، وہاں پر یہ بھی کہا گیا وہ اب غزل اللہ ہے من غزہ حسین، خدا اسے اپنا دشمن جانتا ہے جو حسین کو دور رکھتے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے، یہ تولا نہیں ہے، تبرہ بھی ہے۔ قرآن میں جہاں پروردگار نے محبت کا پیغام دیا وہیں پر لعنت بھی کی ہے، لعنت بھی کی ہے۔ لعنت کیا کی ہے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آئے مباحلہ آپ نے سنتے ہوں گے، آپ سنتے ہوں گے بارے فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یعنی جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اللہ لعنت بھی کرتا ہے، تبرہ بھی کرتا ہے۔ اب ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں لعنتی ہے، جو امام حسین کے مقابل میں آئے وہ لعنتی ہے، جو باطل پہ ہے وہ لعنتی ہے، بلکہ لعنت غلط چیز نہیں ہے، لعنت اچھی چیز ہے۔ لعنت اچھی چیز اس لیے ہے کیونکہ جو برا ہوتا ہے وہ قابل لعنت ہوتا ہے اور اس پر لعنت ہوتی ہے، اور خدا جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے۔ تو مباہلے میں جو لعنت کی ہے، اس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس وقت کے لیے یہ صرف لعنت نہیں ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہر زمانے کے لیے ہے۔ جو اس وقت جھوٹا تھا اس پہ بھی لعنت، جو آج جھوٹے ہیں اس پہ بھی لعنت۔ لہذا خدا سب پہ لعنت کر رہا ہے، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو رہی ہے۔ جہاں پر تولا وہاں تبرہ۔ امام حسین کے جو دشمن تھے ان پہ آج بھی لعنت، یعنی جو حسینی ہے وہ قابل تعریف اور جو یزیدی ہے وہ قابل ملامت۔ اور امام حسین نے دربار یزید میں، دربار ولید میں ایک جملہ کہا تھا، اگر محبت بہن بھائی کی دیکھنا ہے جناب حضرت امام حسین کی، تو ایک دربار ہے دربار ولید، دوسرا دربار ہے دربار یزید۔ لہجہ قسم خدا کی ابھی میں مطالعہ تاریخ کا کر رہا تھا تو میں نے غور کیا، جو لہجہ بھائی کا تھا وہی لہجہ بہن کا ہے۔ جب امام حسین کو دربار ولید میں بلایا گیا تھا تو جب مروان نے پورا واقعہ نہیں کروں گا، جب مروان نے یہ جملہ کہا تھا کہ اے ولید ابھی بیعت لے لے یا بیعت لے لے، اگر بیعت نہ کریں تو سر قلم کر دے ورنہ ہاتھ سے نکل جائیں گے تو ہاتھ آنے والے نہیں ہیں۔ تو امام حسین نے کیا جملہ کہا؟ یبنت زرکا، اے نیلی آنکھوں والی عورت کے بچے، تجھ میں اتنی مجال کہ تو میرا سر قلم کر دے۔ یعنی وہاں پر جب کہا گیا امام حسین علیہ السلام کو ان کا سر قلم کر دیا جائے، یعنی جب قتل کرنے کی بات آئی تو حسین نے یبنت زرکا کا یہ خطاب کیا، نیلی آنکھوں والی عورت کے بچے۔ لیکن دربار یزید میں جب اس نے آبرو ریزی کرنی چاہی، جب اس نے آبرو ریزی کرنی چاہی تو مرتبہ جناب زینب کھڑی ہوئی، ایسے عالم میں کھڑی ہوئی جہاں 700 کرسی نشین ہے، بڑے بڑے، ایسا نہیں ہے کوئی روسا ہے، کوئی عمرہ ہے، بڑے بڑے علماء ہے، یعنی کوئی چھوٹا موٹا آدمی ہوا نہیں ہے۔ ایسے عالم میں جہاں پر ذل الہی کہا جا رہا ہے، اگر کوئی سر اٹھاتا ہے تو گردن مار دی جاتی ہے، کوئی بولتا ہے تو زبان کاٹ دی جاتی ہے، جہاں پر خوف ہے، ہراس ہے، وحشت ہے، دہشت ہے، ایسے ماحول میں اگر کوئی بیوی کھڑی ہوتی ہے تو وہ زینب اولیاء مقام کھڑی ہونے کے بعد کہتی ہے، بھائی نے کہا تھا یبنت زرکا، بہن کہتی ہے یبنت ترکا، اے غلام زادے، یا یزید، اے یزید تو غلام زادہ، تو مجھے نہیں پہچانتا کہ میں کون ہوں؟ میں نے تو جاگا کھانا کرتے ہوئے کہا یہ بیوی کون ہے؟ تو میں کہا یعنی جادو لہجہ بھائی کا یبنت زرکا، تو وہاں کہا یبنت ترکا، یعنی اس کو فتح کیا امام حسین نے، اس کو فتح کیا جناب زینب نے۔ امام حسین نے جب فتح کیا تو ایک جملہ کیا تھا ولید کے دربار میں، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس جیسے کی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو میں یہ بھی جملہ کہہ سکتا ہوں، میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، لیکن میں قیامت تک کے لیے، جب سے دنیا خلق ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے قیامت تک کے لیے پیغام دے کے جا رہا ہوں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ حسین بتانا چاہ رہے ہیں آدم مجھ جیسے، نوح مجھ جیسے، ابراہیم مجھ جیسے، عیسیٰ مجھ جیسے، موسیٰ مجھ جیسے، پیغمبر مجھ جیسے، علی مجھ جیسے، حسن مجھ جیسے، فاطمہ مجھ جیسی۔ یعنی علی پیغام حسین دینا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں شیطان یزید جیسا، فرعون یزید جیسا، نمرود یزید جیسا، ابو سفیان یزید جیسا، معاویہ یزید جیسا۔ حسین پیغام دینا چاہتے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی آدم شیطان کی بیعت نہیں کر سکتے، نوح نمرود کی بیعت نہیں کر سکتے، ابراہیم نمرود کی بیعت نہیں کر سکتے، موسیٰ فرعون کی بیعت نہیں کر سکتے، میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور حسین نے یہ وعدے کر دیا آدم سے لے کر کے حسین تک ایک جیسے، شیطان سے لے کر کے یزید تک ایک جیسے۔
ایسا رسوا کیا، ایسا رسوا کیا. یہاں غریب کے دربار میں امام حسین نے رسوا کیا، لیکن وہاں جب جناب زینب نے خطبہ دیا ہے، قسم خدا کے خطبے کو نایاب کلمات ہیں جس میں جناب فاطمہ زہرا کی عکاسی نظر آ رہی ہے. لہجہ بابا کا اپنایا، خطبے کا انداز بی بی زہرا کا. جو دربار خلافت میں جا کے جب بدی خطبہ دیا ہے، واقعی فصیح و بلی اگر ایک طرف نظر بلاغا کو رکھا جائے، ایک طرف فاطمہ زہرا خطبے کو رکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کیا لہجہ بی بی زہرا نے استعمال کیا ہے. وہی لہجہ جب یزید اپنی شان و شوکت بیان کر رہا تھا، ایک مرتبہ جناب زینب نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہیں کت قیدک وسائق وابد الجودک فواللہ ولا تمہو ذکرنا ولا تمیت بینا. اے یزید سن، تو جتنی مکاری کر سکتا تھا تو نے مکاری کر لی، تو جتنے کٹار اکٹھا کر سکتا تھا، جتنی تلواریں اکٹھا کر سکتا تھا، جتنی دولت اکٹھا کر سکتا تھا تو نے کر لیے، لیکن قسم خدا کی نہ تو میرے ذکر کو مٹا سکتا ہے، نہ میرے سلسلے وحی کو منقطع کر سکتا ہے. زینب یزید کے دربار میں ہے، قیدی ہے، لیکن ایسی باتیں کر رہی ہے کہ دیکھو حکومت کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ یا وہ مال کے ذریعے سے حکومت کرتا ہے یا وہ تلوار کے ذریعے سے حکومت کرتا ہے، لیکن میرے بھیا نے وہ حکومت کی ہے جو اپنے کردار کے ذریعے سے حکومت کی، جو انہیں کردار کے ذریعے سے حکومت کی. ان کی حکومت چند دنوں کی ہے، میرے بھائی کی حکومت قیامت تک جائے گی، بھائی کی حکومت قیامت تک جائے گی. اور زینب نے پیغام دے دیا کہ دیکھو جب انسان حق پہ ہوتا ہے تو اگر سامنے لاکھوں کی فوج ہے تو ڈرنے والا نہیں ہے. یزید کا دربار ہے، حاکم ہے، اس کے پاس لشکر ہے، فوجیں ہیں، تلواریں ہیں. ایسے عالم میں ایک قیدی بی بی نے اس کو ایسا رسوا کیا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یزید قیدی ہو اور زینب آزاد ہو، یزید قیدی ہو زینب آزاد ہو. اور اس طریقے سے یزید کو اس کے محل میں دفن کیا ہے، دفن کیا ہے کہ وہ تخت پر بیٹھ کے خاموش ہے. زینب قید ہو کر کے بول رہی ہے، وہ تخت پر بیٹھ کے خاموش ہے. زینب قیدی ہے، بول رہی ہے، اس طریقے سے بول رہی ہے کہ کوئی کہتا ہے ساس تو کرسی نشین کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا تو یہ علی بول رہے ہیں یا علی کی لگتے جگر زینب. لہجہ اپنایا جناب زینب، اور واقعاً ایسا لہجہ اپنایا کہ یزید گونگا ہو گیا، خاموش ہو گیا، اس کے تخت کو لرزا دیا ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ یزید کی میت نکل رہی ہے. اسی منظر کو ابھی تو شاہ نے منظر کشی کی، رخ نفاق کا غازہ اٹھا کے پھینک دیا، بناوٹی گل تازہ اٹھا کے پھینک دیا. علی کی بیٹی نے دربار شام میں جا کر یزیدیت کا جنازہ اٹھا کے پھینک دیا. حسین علیہ السلام نے وہ درس دیا تھا، اگر جناب زینب اور امام سجاد نہ ہوتے تو حسین کا خون کربلا کے بن میں سب سے زینب اور امام سجاد کے کارواں کے آگے کوفے کو امام سجاد خبر کر رہے ہیں، شام کو بھی قسم خدا کی آپ نے سنا ہوگا وہ رسول نے کہا تھا کہ حسین مجھے ہے میں حسین سمجھے. سب یہی کہتے تھے، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نواسا نانا سے ہوتا ہے، لیکن نانا نواسے سے کیسے ہو سکتا ہے جب کربلا میں حسین نے قربانی پیش کی ہے تو یہ بات واضح ہو گئی. اگر حسین نہ ہوتے تو حسین تو رسول کی امتیں برباد ہو جاتی. رسول کو کہا گیا اے آدم کے بارش کے اوپر سلام، اے نور کے بارش کے اوپر سلام، اور ابراہیم کو بارش کے اوپر سلام. قسم خدا کی امام حسین نے
1,40,000 انبیاء کی نعمتوں کو برباد ہونے سے بچا لیا، بڑا گھر اٹھا دیا۔ حسین کربلا کے میدان میں وہ جنگ کر رہے ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے، جس کا جوان بیٹا برچھی کھا کر کے شہید ہو گیا ہے، اور حسین نے جو مرثیہ پڑھا اور بیٹا تیرے مرنے سے میرے آنکھوں کی دھوم نہیں چلتی ہے۔ برابر کا بھائی عباس جب بازو بتا کر یہ سویا ہے تو حسین نے کمر کو پکڑ لیا اور آواز دی الآن ان کا سرازہ مر جا رہی، بھیا عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، اللہ نے چاہا تقدیر مقبول ہو گئی۔ انسان کتنے کمزور ہو گئے، لاچار ہو گئے، کمر کمزہ ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، حسین نہ چل سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے عالم میں جب سب ہو کر کے حسین نکلے تھے تو فوج اعظم سے ایک آواز آئی تھی کہ حسین صبح سے لاشی پر لاشیں لے جا رہے ہیں، 3 دن کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، کمر کمزہ ہو گئی ہے، آسانی سے گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم امام حسین نے 57 برس کثیر میں جو جنگ کی ہے، جو بے نظیر جنگ ہے، تاریخ اسلام میں ایسی جنگ نہیں دیکھی گئی۔ آپ اگر غور کریں تاریخ میں کہیں پر بھی جنگ ہوئی ہے یا کربلا ہی میں جنگ ہوئی، وہاں پر کیا ہوا؟ ایک جاتا تھا، جب لشکر گھیر لیتا تھا تو فوج یہی کہتے تھی کہ تنہا کو لشکر نے گھیر لیا، یا جو گر جاتا تھا وہ یہ آواز دیتا تھا کہ تنہا کو لشکر نے گھیر لیا، تنہا کو لشکر نے گھیر لیا۔ لیکن قسم خدا کی حسین میدان میں آئے تو حسین نے منظر ہی بدل دیا۔ اب یہ کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ تنہا کو لشکر نے گھیر لیا، حسین میمنے پر آئے، لشکر کو میسرے پر ڈال دیا، حسین میسرے پر آئے، لشکر کو میمنے پر ڈال دیا۔ کلبے لشکر میں آئے ہیں، وہ جنگ کی ہے کہ فوج پریشان ہے، فوج کرے حسین دائیں ہے، کبھی فوج کرے حسین بائیں ہے، کبھی فوج کرے حسین کلبے لشکر میں ہے۔ ابھی تک آواز ہو رہی تھی کہ تنہا کو لشکر نے گھیر لیا، لیکن حسین نے وہ جنگ کی کہ آواز آ رہی ہے کہ تنہا نے لشکر کو گھیر لیا، تنہا نے لشکر کو گھیر لیا۔ وہ حسین نے جنگ کی تھی، لیکن آوازیں جب نہیں آئی ہے تمہارا حسین تلوار کو نیام میں رکھا، آگے ہوئی فوجیں سنتی، حسین کی شہادت واقع ہو جاتی۔ لیکن میں یہ مسائل ملانا چاہتا ہوں مسئلے سے، بی بی سکینہ باغ کی شہادت کے بعد اتنی مظلومہ، کسی کا باپ مر جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے تو لوگ تسلی دینے کے لیے آتے ہیں، دلاسا دینے کے لیے آتے ہیں۔ 4 برس کی بچی جس کا بابا قتل کر دیا گیا، 3 دن کی دھوتی کافی بچی، لوگ جب قریب آ رہے ہیں، بچپنا ہے تو یہی سمجھ رہی ہوگی، اس نے ابھی راہ کوفہ میں دیکھا ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اس کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے، اس کو پیار کیا جاتا ہے، یہ سکینہ کو احساس ہے۔ لیکن ایک ظالم جب قریب آتا ہے تو سکینہ بھی میں دیکھا، سکینہ بھی یہی سوچ رہی ہوگی کہ وہ پیار کرے گا، دست شفقت رکھے گا، لیکن خدا کی قسم کوئی پیار کرنے والا نہیں تھا۔ جو آ رہا ہے تماچے لگا رہا ہے، کوئی گوشوارے چھین رہا ہے، کوئی گردے مار رہا ہے، اور قیدی بنا کر کے راستے میں سکینہ کو اونٹ کی پشت پر باندھ دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے اونٹ چلتا ہے سکینہ آواز دیتی ہے، بھیا مجھے بچا لو، بھی اماں مجھے بچا لو۔ ہاں وہ وقت آتا ہے، جو ایام چل رہے ہیں، ان ایام میں شام میں قافلہ پہنچ جاتا ہے، پہنچنے کے بعد قافلہ قید ہو جاتا ہے، لیکن جب شام میں قافلہ پہنچتا ہے تو مرتبہ دربار میں قافلہ آتا ہے۔ ایک رسم ہے 12 گلے ہیں، اور ان 12 گلوں میں سب سے چھوٹا گلا جناب سکینہ کا ہے۔ بیویاں طویل قامت ہیں، سکینہ چھوٹی ہے، بیویاں جھک کر کے چل رہی ہیں، اس کے بعد بھی سکینہ کا گلا کبھی کبھی رسی سے کھنچ جاتا ہے اور کس جاتا ہے، ایسا کستا ہے کہ سکینہ بول نہیں پاتی ہے۔ وہ پتہ کب چلا؟ پتہ اس وقت چلا جب یزید نے کہا یہ بتاؤ یہ کون بیوی ہے؟ تو
کرا رہا ہے. ایک مرتبہ سکینہ کی طرف سے عزیز مخاطب ہوا اور پوچھنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ سکینہ امام سجاد کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے, کوئی آواز نہیں دیتی ہے. پھر پوچھتا ہے یہ بتاؤ بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ پھر سکینہ کچھ نہیں بولتی ہے. پھر تیسری بار پوچھتا ہے, پھر کچھ نہیں بولتی ہے. ایک مرتبہ امام سجاد کا یزید مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے میں سوال بچی سے کر رہا ہوں اور یہ تمہارا چہرہ دیکھ رہی ہے, کوئی جواب نہیں کر دے رہی ہے, میری توہین کر رہی ہے. ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا اے یزید تو کتنا ظالم ہے, میری بہن کا گلا رسیوں سے کھینچ رہا ہے لہذا وہ بول نہیں سکتی. سید الشہداء کے ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا سکینہ کے گلا کو ڈھیلا کیا گیا. ایک مرتبہ سکینہ نے آواز دیا کی بیٹی سکینہ کو. ایک مرتبہ یزید نے کہا میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا, میں نے سنا تیرا بابا تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا. سکینہ نے کہا ہاں میرا بابا مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا. جیسے اس نے کہا تو ایک مرتبہ یزید نے کہا کیا بابا سے ملنا چاہو گی؟ کیوں نہیں کوئی بچی ملنا چاہے گی جو بچی بابا کو یاد کرتے کرتے کبھی تماچے کھا رہی کبھی گھوڑے کھا رہی ہو, کبھی ان کی مشت پر بڑھتی جا رہی ہو. وہ سکینہ تڑپ گئی ہاں بالکل بابا سے ملنا چاہوں گی. ایک مرتبہ تشتے تلا لایا گیا. جیسے ہی تشتے تلا لایا اوپر سے پردہ ہٹایا گیا, کیا دیکھا باپ کا سر. سکینہ بڑی چاہ باپ کے سر کو آگوش میں لے. یزید نے کہا خبردار آگے نہ بڑھنا, میں اس وقت سمجھوں گا جب یہ سر خود سے اٹھ کر کے تمہاری آگوش میں چلے گا. ایک مرتبہ سکینہ تڑپ گئی بابا آپ کی اور ہماری محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے بابا. ایک مرتبہ سکینہ تڑپ گئی, تڑپ کر کے چلے ہوئے دامن کو پھیلایا اور پھیلانے کے بعد کہا بابا آپ تو میری محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے, بابا آ جائیے. سب نے دیکھا تشتے تلا سے سر بلند ہوا, اٹھتا ہوا سر بلند ہوتا ہوا سکینہ کے قریب آتا گیا. ایک مرتبہ سکینہ کی آگوش میں آ گیا. جیسے ہی سر آگوش میں آیا سکینہ تڑپ گئی اور تڑپ کر کے باپ کے منہ پہ اپنے منہ کو رکھ دیا. آواز دی بابا آپ کی شہادت کے بعد انگلیوں کے سب سے دائیں چھینی گئی. بابا آپ کی شہادت کے بعد میرے گوشوارے چھین لیے گئے. بابا آپ کی شہادت کے بعد مجھے تماچے لگائے جو پریشان عام جو پریشانیوں کو دور کرتے ہمارے آج یہ راستہ نہیں جا رہے محمد جو بے اولادی جو صاحب اولاد نہ ہوتے. ہمارے آج یہ راستہ نہیں جا رہے محمد کا جو صاحب اولاد ان کے اولاد کے منہ کا صاحب نہیں ہوتے. ہمارے آج یہ راستہ نہیں جا رہے محمد کا جہاں جانشیوں میں کوئی آزاد ان کی جان مال عزت آباد کی مفاظت کرنا. ہمارے آج یہ راستہ نہیں جا رہے محمد کا جو بندے جا رہا ہے وقت کو علی اور مصطفیٰ زمانہ کے رسول میں تقدیم کرنا اور ہم کے ہمیں شمار کرنا. ایک مرتبہ پورا ہم تین مرتبہ پورا کلاس کی تلاوت کرنا کر مرنے مسئلہ میں کرنا ابن وکیل حسین منصور کے ساتھ زینب کا یہی کھانو